اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں بندہ ناچیز محمد شمی منصوری حاضر ہوں پھر ایک بار آپ کی خدمت میں۔ دوستو، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی طاق راتوں کا سلسلہ ہم لوگوں کے درمیان جاری ہے، اور آج کی ہماری یہ ویڈیو شب قدر کے تعلق سے رہے گی۔ دوستو، شب قدر جس کو رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں چھپایا گیا ہے، اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ تو اسی سے اس رات کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور اس مقدس رات کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں چھپایا گیا ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ تو یہ 5 طاق راتوں میں سے کوئی بھی ایک رات شب قدر کی رات ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہمیں شب قدر کی رات کو حاصل کرنا ہے تو ان 5 راتوں میں عبادت کرنی ہی ہوگی، تب جا کر ہی ہم شب قدر کو پا سکتے ہیں۔ اور تو آج میں آپ کو پہلی شب قدر کی رات میں ادا کی جانے والی کچھ خاص نوافل نماز اور اس رات کا خاص وظیفہ پیش کروں گا، اور اس نماز کا حوالہ بھی پیش کر دوں گا کہ یہ کہاں سے ثابت ہے۔ تو جو کوئی بھی یہ نوافل نماز ادا کرے گا اور یہ وظیفہ بھی کر لے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی پائے گا۔ اور ان 5 طاق راتوں میں قرآن پاک کی کون سی سورہ کو پڑھنا چاہیے، یعنی ہر طاق رات میں قرآن پاک کی کچھ خاص صورتیں پڑھنے کا معمول رہا ہے، تو یہ بزرگان دین نے اس کی تاکید کی ہے، تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو پہلی شب قدر یعنی رمضان کی 21ویں چاند رات ان 5 طاق راتوں میں سے ایک ہے جس میں شب قدر کی رات ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شب قدر کو پا لیں تو اس سال 31 مارچ 2024 اتوار کا دن گزر کر مغرب کی نماز کے بعد جو رات ہوگی وہ رات اس سال کی پہلی شب قدر کی رات ہے، یعنی 21ویں رات ہے۔ تو آج میں آپ کو اس رات کے حوالے سے کچھ بہترین عمل بتاؤں گا جو آپ کو دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ فائدہ دیں گے انشاءاللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، تو اس رات میں آپ اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے خصوصی دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیں، یا تو صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں، انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا کی جائے گی۔ اور اس ویڈیو کو 21ویں رات سے پہلے دوسرے مومن بھائی بہنوں تک لازمی شیئر کر دینا، اور ایسے ہی دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل لشکری نیٹ ورک کو سبسکرائب نہ کرنا بھولیں۔ تو 21ویں چاند رات پہلی شب قدر کی نماز اور خاص عمل۔ تو سب سے پہلے آپ کو عشاء تراویح کی نماز کے بعد آپ کو 4 رکعت نوافل نماز 2 رکعت سے ادا کرنی ہے۔ اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلنا صرف 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص کو بھی 1 بار پڑھ لینی ہے۔ تو اس طرح آپ کو یہ 4 رکعت 2 رکعت سے ادا کر لینی ہے۔ اب اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ اس نماز کے پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اس کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ اتنی آسان نماز کے بدلے اللہ ہماری مغفرت کی دعا فرشتوں سے کروا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد آپ کو 2 رکعت نوافل نماز ادا کرنی ہے۔ اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلنا صرف 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کو 3 بار پڑھیں۔ اس طرح نماز ادا کر لیں، اور سلام کے بعد 70 بار کوئی سا بھی استغفار پڑھ لیں۔ آپ چاہیں تو یہ آسان استغفار 70 مرتبہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو آپ یہ استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی استغفار زبانی یاد نہ ہو تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی 70 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر سورہ قدر کو یعنی انا انزلنا یہ والی سورہ کو 21 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ لیں۔ 21ویں شب میں سورہ انا انزلنا 21 بار پڑھنے سے بے شمار برکتیں اور روحانی فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور اس 2 رکعت نماز کی برکت سے سورہ قدر پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حوالہ یہ ہے خزینہ روحانیت صفحہ نمبر 27 موجود ہے۔ اب ان 5 طاق راتوں میں یعنی ہر ایک طاق رات میں قرآن پاک کی ایک خاص سورہ کی تلاوت کرنی ہوتی ہے، جس سے آپ کو دنیا اور آخرت میں روحانی فائدے حاصل ہوں گے۔ تو سب سے پہلے 21ویں رات یعنی پہلی شب قدر میں 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا بہت ہی افضل مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد یعنی 23ویں رات اس میں صرف 1 مرتبہ سورہ یاسین اور 1 مرتبہ سورہ رحمان پڑھنا بہت ہی افضل کہا گیا ہے۔ اس کے بعد تیسری شب قدر یعنی 25ویں شب قدر اس رات میں 7 مرتبہ سورہ دخان اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے والا قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔
اور ہر مراد اور ہر حاجت کے لیے افضل۔ اور اس کے بعد چوتھی شب قدر یعنی 27ویں شب، اس رات میں 7 مرتبہ سورہ ملک یعنی سورہ تبارک 7 مرتبہ پڑھنے سے مغفرت ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد 5ویں شب قدر یعنی 29ویں شب، اب اس رات میں سورہ واقعہ پڑھنے والے کے رزق میں اضافہ ہوگا اور پورا سال خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو ناظرین، یہ طریقہ ہم نے آپ کو شب قدر میں عبادت کرنے کا اور جو وظائف ہم نے بتایا اور جو سورہ پڑھنے کے لیے بتائیں وہ بتا دیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لازمی اپنے دوستوں، عزیزوں، اکابرین تک شیئر لازمی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خوب ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔